السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 77۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نیکی ان کی بھی ہے جو جب عہد کر لیتے ہیں تو اپنا عہد پورا کریں، اور تنگ دستی اور تکلیف میں جب لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ سچے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ تو اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت بر کہتے ہیں اس آیت کو۔ اس میں بتا دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیکی کیا ہے، کہ دراصل یہاں پہ جو ہے پس منظر یہی ہے کہ یہ آیت یہود اور نصارہ کی تردید میں اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے تحویل قبلہ کے بعد اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی فتنہ انگیزیہ باتیں کرنا شروع کر دی تھی، جس سے بعض مسلمان بھی اس سے جو ہے تذبذب میں شکار ہو جاتے تھے، یعنی کہ شک شبہ کے شکار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت، اجتماعیت اور ایک حصول کا ایک حصے کا طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے، یعنی صرف کسی ایک ڈائریکشن کو فالو کرنے لگو، صرف ایک چیز کے ساتھ چمٹ جاؤ، یا صرف کسی ایک ہی کام کو نیکی سمجھ کے کر لو، بلکہ نیکی تو وہ چیز ہے جو اللہ پر، آخرت پر، دینوں پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لانے پر، اور مال سے محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنا بھی کیا ہے، یہ سب تمام چیزیں وہ سب نیکی بتا دی گئی، نیکی کی اقسام یہاں بتائی گئی ہے۔ تو یہ آیت بر کے نام سے جانی جاتی ہے، اور بر اپنے معنوں میں بہت زیادہ وسیع ہے۔ جو شخص اللہ کے فرمان کی پیروی کرتا ہے یا احکامات کی پیروی کرتا ہے، اس نے اللہ سے اپنے عہد کو پورا کیا، اپنی قسموں کو بھی پورا کیا، اس لیے یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ بر کے معنی ہیں ایسی نیکی جس میں کوئی غلطی کا شبہ نہ ہو۔ بر کا لفظی معنی ہے گھنا جنگل، اور بر کا معنی کیا ہے؟ ایسی نیکی جس میں کوئی غلطی کا شبہ بھی نہ ہو۔ پہلے تحویل قبلے کا حکم آیا، اور اس بات پر اہل کتاب نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہ رہے ہیں یا فرما رہے ہیں کہ تم نے جو ظاہری چیزوں کو نیکی سمجھ لیا ہے، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا ہی کیا ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ ظاہری تمہارے کیا جو رسم رواج کو جو سمجھ کے تم کرتے چلے جا رہے ہو، اس کو ایک نیکی سمجھ کے اس کی طرف رخ کر لینا،
یہ بات نیکی نہیں ہے، یہ چیز نیکی نہیں ہے، لیکن نیکی تو اس کی ہے جو کیا ہے، ایمان لایا، ٹھیک ہے۔ تو نیکی وہ ہے جو ایمان لے آیا۔ تو اس سورہ مبارک میں کئی ایسی عظیم آیات آئی ہیں، اور یہاں پہ بھی کیا ہے، نیکی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور ایسی نیکی جو دراصل کیا ہے، وہ نیکی ہو۔ اور لیس البر کہ اس میں وہ تمام چیزیں آتی۔ نیکی وہ نہیں ہے جو انسان نیکی سمجھ کے کر رہا ہے نا۔ آپ دیکھیں آج ہر کوئی نیکی کر رہا ہے نا، کتنے ایسے جو لوگ ہیں وہ نیکیاں کر رہے ہیں، جو آج آپ دیکھیں یہود اپنا قبلہ سمجھ کے اس طرف رخ کر کے وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی نیکی کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں نصارہ، ان کا بھی قبلہ ہے، اس طرف رخ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، وہ بھی کیا سمجھتے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ہر انسان، جتنے بھی یہاں پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، انہوں نے جو باطل معبودوں کو مانا، اور ان کا بھی اپنا ایک قبلہ ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ایک رخ ہے، اس کی طرف وہ پھر کے، اس کی طرف وہ رخ کر کے، ادھر منہ کر کے وہ نیکی کرتے چلے جا رہے ہیں نا۔ تو کیا وہ نیکی ہے کیا؟ وہ تو سب رد ہے۔ ایک جو انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ قبول کیے جائیں گے نا، تو سارے کے سارے جو بھی کام کرنے والے ہیں ہر ایک کے نیکیاں تو نہیں قبول کر لی جائیں گی نا۔ اس کے لیے یہاں شرائط بتا دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ یہ آیت اس اعتبار سے قرآن عظیم کی عظیم ترین آیت ہے۔ نیکی کی حقیقت یہاں بتائی ہے، اس کی جڑ بنیاد کیا ہے نیکی کی، اس کی روح کیا ہے نیکی کی، اس کے مظاہر کیا ہیں، پھر ان مظاہروں میں اہم ترین کون سے مظاہر ہیں، وہ سب کے سب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں نا کہ انسان جو نیکی کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ صرف نماز پڑھنا نیکی ہے، یا روزہ رکھنا نیکی ہے، یا ایمان لانا نیکی ہے نا۔ آپ دیکھیں تو اس آیت میں نیکی کی حقیقت کو واضح کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ آپ دیکھیں کہ ایک رابن ہوڈ ہے نا، جیسے ایک ڈاکو ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، وہ پیسے والوں کو لوٹ کے اور جو ہے بڑے بڑے رچ لوگوں کو لوٹ کے وہ غریبوں میں جو اپنا دولت بانٹ دیتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ نیکی کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں جو طوائف ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، اپنا جو ہے جسم بھی بیچتی ہیں، اپنا آواز بیچتی ہیں، اپنے فن بھی بیچتی ہیں، اور پھر سمجھتی ہیں پھر وہ جو مال آتا ہے اس مال کو پھر وہ مسجدیں تعمیر کرواتی ہیں، ہے نا، اچھی اچھی جگہوں کی تعمیر کراتی ہیں، یا مندر جو جس ریلیجس کی ہے وہ۔ تو یہ نیکی نہیں ہے۔ ہر انسان نے اپنا معیار اکٹھا کر رکھا ہے کہ نیکیوں کا، کہ ہم یہ کام کریں گے تو یہ نیکی ہے۔ اور جو انسان ہے جو غیر مسلم ہے وہ بھی اچھے اچھے کام کر کے سمجھتے کہ یہ بھی ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، کہ ہم 40 دن کا جو روزہ رکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے کھانا پینا چھوڑ کر کے، تو یہ نیکی کا شمار وہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر انسان جو بڑے بڑے جو عہدے ہوتے ہیں اور سود کا کاروبار کرتے ہیں، پھر سود کا کاروبار کر کے پھر وہ کیا کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کمبل بانٹ رہے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں وہ کیا ہے، نیکی ہے نا۔ تو نیکی یہ نہیں ہے نا، کہ اندھی تقلید کرتے چلے جائے انسان، اور پھر اس میں یہ شرطیں نہ موجود ہوں۔ تو شرط لگا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ نیکی کیا ہے، نیکی کا تو معیار یہاں بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ نیکی تو دراصل کیا ہے، نیکی یہ ہے کہ تم کیا کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، ایمان لانا فرسٹ، زبردست یہ شرط ہے، بغیر ایمان لائے اگر یہ ساری اقسام نیکی کرے گا تب بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان لانا شرط ہے، اللہ پر ایمان، اور دوسرا کیا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، پھر آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور پھر انبیاء پہ، تمام انبیاء پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نیکی کی اقسام بتا دی ہے۔ تو جہاں تک اس کی تفسیر کا تعلق، اللہ تعالیٰ نے پہل مسلمانوں کو جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا تھا،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اب تم کیا کرو، تم سب اپنا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھو۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے، اس پہلے والے حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا تھا۔ تو یہ بات اہل کتاب کی ایک جماعت کو اور بعض مسلمانوں پر بہت گرا گزری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تبدیلی میں جو حکمت بیان کی، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تھا، سر تسلیم خم کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کون اللہ کے حکم کی کیا کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور کون کیا کرتا ہے، اس سے پلٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سب کا جانچ ہوئی، سب کا ٹیسٹ ہوا، تو بتا دیا اگر اللہ نے حکم دیا تو تم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو، اگر اللہ نے حکم دیا تو تم اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لو، پھر اللہ نے اگر حکم دیا تو تم کیا کرو، بیت اللہ کی طرف واپس سے اپنا رخ کر لو۔ تو مسلمان جو ہے خانہ کعبہ کے رخ کی عبادت اس لیے کرتا ہے، اس لیے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے کیونکہ یہ اس کے رب کا حکم ہے، وہ اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، وہ انبیاء پر ایمان لاتا ہے، وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے آگے اس نے سرنڈر کر دیا ہے، ہر حکم کے آگے اللہ کی وہ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے اقسام بتائی، اللہ سلبر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغربی، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف قبلہ سمجھ کے اس کی طرف نیکی کرو۔ اس شخص کی نیکی تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی اور ہدیے کے جانوروں کی بات پہ بھی فرمایا، لن ینال اللہ لحومہم ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تو تمہاری پرہیزگاری یا تقوی پہنچتا ہے۔ یہود مغرب کی طرف اور نصارہ مشرق کی طرف، اور ہر انسان، ہر ریلیجس جو ماننے والا ہے اس اپنے دھرم کو اس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کرتا ہے۔ پھر نیکی تو یہی ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، یہ نہیں نیکی ہے، یہ کلام ایمان پر مبنی ہے، یہ قرآن کریم ایمان پر مبنی ہے، اور اس کی حقیقت یہ کہ تم اس کے مطابق عمل کرو۔ نیکی تو یہ ہے جو اللہ نے اس قرآن کریم میں بتا دیے ہیں نا، اور زبردست نیکی یہاں پہ اقسام بتا دی ہے کہ یہاں پہ پوری آپ کو ایک لسٹ دے دی ہے، نیکی کی اقسام بتا دی ہے کہ کتنی نیکی ہے، کیا کیا کرنا ہے انسان کو اپنی زندگی میں۔ جو سمجھتا ہے انسان ہم جو فوت ہو جائے تو ہم ان کے پیچھے اپنا پورا ٹرک جو ہے اناج لٹوا دیں، اناج بٹوا دیں، اور جو ہے اور ہمیں موت کا وقت آ گیا ہے تو ہم یہ کام کر لیں، کسی طرح ہم اللہ کے غضب اور غصے سے بچ جائیں نا، اس کو کچھ وقت سمجھ میں نہیں آتا، ان کے گھر والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میرے والدین یا عزیز قرابت دار فوت ہو گئے تو ہم ان کے لیے کریں کیا۔ تو نیکی کی یہاں 5 اقسام بتا دی ہیں۔ پہلا اللہ پر ایمان، دوسرا یوم آخرت پر ایمان، تیسرا فرشتوں پر ایمان، چوتھا کتاب پر ایمان، پھر 5واں نبیوں پر ایمان، اور چھٹا پھر اپنے مال کو صدقہ کرنا ہے بتائے ہوئے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتا دی ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو ہے تم نے کیا ہے نا ان سب کو پورا کرو، اور مصیبت اور پریشانی کے وقت کیا کرنا ہے، تمہیں صبر کرنا ہے، جنگ میں بھی تمہیں صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ تو سب سے پہلا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، والکتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانا ہے۔ اور اللہ پر ایمان کیا ہے، ہر کوئی جانتا ہے نا، اللہ کی کتاب، اللہ سے اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے نا۔ الحمدللہ ہم سب کو قرآن کریم اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تعارف تو بچپنے سے کرایا جاتا ہے، ہم سب کو بچپنے سے ہماری اس سب کی نیو رکھی جاتی ہے۔ مسلمان کے گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ رسول کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر اس کو قرآن کریم کی طرف بھیجا جاتا ہے، لیکن سمجھ کے نہیں پڑتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہر مسلمان اللہ کے بارے میں جانتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اللہ پر ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے، یوم الآخرت،
آخرت کے دن پر ایمان رکھنا اس کو ضروری ہے کہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ کرے گا، اٹھا کے ہمیں کھڑا کر دے گا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کے وجود کو ماننا، اس کے الہ ہونے کو ماننا، اس کے رب ہونے کو ماننا، اس کی دیگر صفات کو ماننا۔ گویا انسان اللہ کو اپنا سب کچھ مانے، اللہ پر اتنا یقین و بھروسہ کرے اور جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل بھی کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اللہ پر ایمان۔ اور یوم آخرت کو کیا ہے ایمان؟ دنیا کو نہیں، آخرت کو بھی اصل سمجھے۔ جیسے ہم آج دنیا کو سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، تو ایسے ہی اسی طرح سے قیامت کا دن بھی ہوگا اور آخرت کا دن بھی ہوگا اور فیصلے کا دن بھی ہوگا۔ یہ بھی دراصل کیا ہے؟ اتنی ہی سچ بات ہے جتنی آج یہ دنیا ہے، اتنا زیادہ اس پہ یقین ہو۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے کھڑے جانے پر بھی اس کو یقین ہونا چاہیے۔ قبر اور قیامت کے دن اور حساب کتاب میں اور جنت دوزخ اور آخرت میں اس تمام کی تمام ساری چیزیں یہ شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیک شخص وہ ہے جو ان تمام چیزوں پر ایمان لائے اور اس کے دل میں اطمینان بھی ہو کہ ایسا ہوگا۔ پھر نبیوں پر ایمان، یعنی کہ جو بھی انبیاء آئے، جو بھی کتاب لے کر آئے، سارے کے سارے انبیاء، ان سب پہ ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ تو جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، سب پر ایمان ہمارا ضروری ہے نا۔ لیکن ہم ان کی اطاعت تو نہیں کر سکتے۔ وہ جو کتابیں لائے اس میں چینجنگز ہوں گئی، اب اللہ نے ہمارے طرف جو رسول بھیجا ہم ان کی اطاعت کر سکتے، ان کی اتباع کر سکتے ہیں، ان کی جو شریعت ہمارے طرف جو نافذ کی گئی ہے ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں سارے انبیاء کو ماننا ہے اور ان سب کی عزت اور ان سب سے محبت بھی کرنی ہے۔ پھر والکتاب، اور کتاب پر ایمان لانا۔ کتاب کا لفظ یہاں پہ اسم جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد وہ تمام آسمانی کتابیں ہیں جو حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان سب کے آخر میں وہ کتاب نازل ہوئی جو ان سب سے اشرف و افضل ہے، یعنی قرآن کریم، جو سابقہ تمام آسمانی کتابوں کا نگہبان ہے، جس پر پہنچ کر ہر قسم کی خیر و بھلائی انسان کو مل جاتی ہے، جو دنیا اور آخرت کی تمام سعادت اور ہر قسم کی جو ہے اس کو پڑھنے سے انسان کو ہر چیز نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتاب پر ایمان ہے۔ پھر فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان یعنی کہ جتنے بھی فرشتے ہیں، اور فرشتے مختلف کام پر لگے ہوئے ہیں، ان کے مختلف درجے بھی ہیں، اور سردار جسے کہا جاتا ہے، تو جو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کے جو ہے 8 معزز فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے ہیں، اس میں بھی درجے ہیں، فرشتوں کے بھی درجے ہیں، فرشتوں کے بھی کچھ کام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی فرشتے یہ کام پہ لگے ہیں اور کوئی یہ فرشتے کچھ کام پہ لگے ہیں۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام پر مقرر کر رکھا ہے، وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے ہیں، اس پر ایمان رکھیں اور سچ سمجھیں اور اس پر بھی عمل رکھیں، یعنی کہ اس پر اعتبار رکھیں کہ اگر ہم نے یہ دعا پڑھی ہے تو کہتے ہیں کہ جب جو ہے انسان کچھ کلمات ایسے پڑھتا ہے تو فرشتے آپس میں ایک دم سے جو ہے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم لکھیں، یا اللہ ہم لکھیں، سارے کے سارے فرشتے کود پڑھتے ہیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وسلطانک، ہے نا؟ اس طرح سے کچھ الفاظ، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح سے جب کلمات کہتا ہے تو فرشتے لپک لپک کر اس کی نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو ان سب باتوں پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ پھر وآت المال علی حبہ، تو جو بھی انسان اپنا مال خرچ کرے اور باوجود مال عزیز رکھنے کے، یعنی محبت و رغبت کے باوجود بھی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، علی حبہ، یعنی اس کی مال کی محبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیجز ہوتے ہیں،
جب انسان کو اس مال سے بہت محبت ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب انسان ایجڈ ہو جاتا ہے نا، اس کے اندر کھانے کی، نہ پینے کی، نہ پہننے کی، نہ اوڑھنے کی کوئی چیز کی خواہشات نہیں رہتی ہیں. لیکن ایک ایج ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے جب اس کے اندر ہر چیز کے پہننے اوڑھنے اور جو گھومنے پھرنے کی خواہشات ہوتی ہے. اس کو ضرورت ہے مال کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اللہ نے جہاں حکم دیا وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے. تو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اس کی مال کی محبت کے باوجود وہ اس کو خرچ کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل صدقے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کرے، جبکہ تجھے کمی اور فکری کا اندیشہ بھی ہو اور مال کی زیادہ رغبت بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو والیتامى یہاں پہ مراد، والیتامى سے مراد وہ بچے ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہ ہو. یتامہ یعنی یتیم سے ہے، یتیم بچے ہیں. آج ہر کوئی سمجھ لیا جاتا وہ یتیم ہے. یتیم مطلب ماں باپ نہیں ہے تو سمجھ جاتا یتیم ہے. تو یتیم ہونے کی بھی ایک اسٹیج ہوتی ہے کہ وہ نابالغ ہو، بالغ نہ ہو. اب انسان کسی بچی کی لڑکی کا والد نہیں ہے اور لیکن بڑے سی ہے، اس کی شادی بیاہ جب ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یتیم لڑکی کی شادی نا، یتیم لڑکی. لیکن جب انسان بڑا ہو گیا، وہ بالغ نہیں رہا تو وہ یتیم نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود قوت والا بنا دیا نا. تو یتیم بچہ، اس یتیم سے مراد وہ بچہ ہے جس کا کمانے والا کوئی نہ ہو اور ان کے باپ فوت ہو گیا ہو اور وہ کمزور اور چھوٹا ہو اور وہ بلوغت اور کمانے کی عمر کو نہ پہنچے. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیے گا. یتیم کہتے کس کو ہیں؟ آج ہر کوئی اپنے آپ کو یتیم کہہ دے. 50 سال کا ہو گیا اور اس کے والد نہیں تو اپنے آپ کو یتیم کہہ دے. شادی شدہ ایکسکیوز می شادی شدہ ہونے کے بعد انسان اپنے آپ کو یتیم نہیں کہہ سکتا ہے. تو یتیم وہ چھوٹا بچہ جس کا کوئی آگے پیچھے کمانے والا بھی نہ ہو، باپ فوت ہو گیا ہو اور وہ بہت کمزور اور چھوٹا ہو اور بالغ بھی نہ ہو اور وہ کم عمر کا ہو، تو اس کو یتیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یتیم ہے. پھر اسی طرح سے ہر کوئی اپنے کو مساکین کہہ دیتا ہے. مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی خوراک اور لباس اور رہائش کی ضرورتوں کے لیے بھی کافی مال نہ ہو، لہٰذا ان کو بھی مال دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورتیں اور حاجتوں کو پورا کر سکیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو مانگتا پھرتا ہے اور 1 یا 2 لقمے، 1 یا 2 کھجور اسے اسے جو ہے دے دی جائے. صحابہ نے عرض کی کہ مسکین پھر کون ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اس قدر مال ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور نہ اس کی وہ احتیاج ہو کہ وہ اس کے جو ہے وہ صدقہ کر سکے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ مسکین وہ نہیں ہے جو در در مانگتا پھرے. وہ ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں سے لپٹ چپٹ کے مانگتے نہیں ہیں اور ان کے پاس اتنے مال بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، اور وہ نہ ہی دوسروں سے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا. مسکین کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسروں سے لپٹ چپٹ کے مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کی اپنی ضروریات پوری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ اپنی ضرورت نہیں پوری کر پاتے، ان کے لیے بہت دقتیں ہوتی ہیں. تو یہ مسکین میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسکین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے چہروں سے پہچان لو گے. پریشان ہوتے ہیں، خستہ حال ہوتے ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن کبھی کسی سے وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مسکین ہے. پھر وابن السبیل سے مراد مسافر ہیں جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو تو اسے اس قدر دیا جا سکتا ہے جس سے وہ اپنے گھر پہنچ سکے. اسی طرح جو شخص نیکی کی خاطر کسی سفر کا ارادہ کرے تو اسے
آمد رفت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مال دیا جا سکتا ہے، اسی طرح مہمان کو بھی مال دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن سبیل سے مراد مسلمانوں کا مہمان بھی ہے، یعنی کہ وابنی یعنی کہ بیٹا، السبیل یعنی کہ راستے کا بیٹا۔ تو اس کی سچویشن ہے یعنی کہ مسافر، آپ دیکھیں بہت سارے مسافر ہوتے ہیں، بہت سارے جو ورلڈ ٹور پر نکل گئے، تو کیا ہم ان کی بھی ہیلپ کرنے لگ جائیں؟ تو وہ اگر خستہ حال ہے، پریشان ہے، بہت زیادہ لٹ گیا ہے ان کا، کسی نے پرس ورس چرا لیا ہے، تو پھر آپ ان کی بھی مدد کر دیں۔ لیکن ہے نا، جو بھی مسافر ہیں، غیر مسلم ہے، تو اگر کوئی پریشان خستہ حال ہے، اور لیکن کافی لوگ ایسا انہوں نے بزنس بھی بنا لیا ہے، وہ ایسے ہی بتاتے ہیں، ایسے ہی دکھاتے ہیں، اور پھر کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہمارا سامان لٹ گیا ہے، ہمارا یہ ہو گیا، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ تو انسان مسافروں کو 150 تو نہیں دے سکتا نا، کم سے کم تو 2500 5000 کی اب ان کی مدد کرے، تو اس لیے وہ لمبا بہانے ہی بناتے ہیں۔ تو تحقیق کر لیا کریں کہ یہ واقعی یہ سچ بول رہا ہے، واقعی یہ سچا ہے۔ اور مسافروں پہ خرچ کرنا ہے، جیسے کہ انسان تبلیغ کے لیے نکلا ہے، اور وہ کیا مسافر ہے، تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہے، تو آپ جماعت سے لوگ آتے ہیں، ان کو اچھے سے اچھا ان کو کھلائیے پلائیے، ان کی جو ہے ان کے لیے مہمانداری کیجیے۔ اسی طرح سے اور بھی جو بھی حج عمرے پہ نکلتے ہیں، اور وہاں پہ بہت زیادہ انسان جو ہوتے ہیں عرب کے لوگ، اور جو ہے وہ کہتے ہیں حجہ کر کے بہت زیادہ وہ لوگ بھی خاطر مدارات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ پورا اپنا دل کھول کے خرچ کرتے ہیں عرب کے لوگ، جب حج ہوتا ہے حج اکبر بہت خرچ کرتے ہیں، پورا ٹرک آ کے رکتے ہیں۔ تو وہ انہی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ سفر کرنے والے کون، وہ اپنی سبیل کون ہیں، وہ اپنی سبیل، تو جب اللہ کے راستے میں انسان نکلا ہے اور حج کرنے گیا ہے تو وہ اپنی سبیل ہو گیا وہ۔ بہت سے لوگ، بعضی لوگ تو ایسے ہوتے ساری زندگی کی کمائی لگا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں حج کرتے ہیں نا، بہت غریب ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ صرف اور صرف چائے سے روٹی بھگو کے کھاتے دیکھا ہم نے۔ تو بہت سے غریب بھی ہوتے ہیں، غربت والے بھی ہوتے ہیں۔ تو عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے ٹرک لا کے کھڑے کر دیتے ہیں، کہیں پہ دودھ بٹتا ہے، کہیں پہ دہی بٹتا ہے، کہیں پہ بریانی بٹتی ہے، کہیں پہ جانمازیں بٹتی ہیں، وہ بھی اس ایریے میں جہاں پہ غریب لوگ ہوں۔ تو خرچ کرنے کی بھی انسان کے اندر حکمت ہونی چاہیے نا۔ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے کی ایک بات ہے، ایک سپر اسٹار تھے، تو ان کو ایسی زبردست حکمت تھی کہ کیا بتائیں، ان کی حکمت دیکھ کے ہم بھی دنگ رہ گئے کہ زبردست کھانا بٹ رہا تھا چاروں طرف سے، لیکن انہوں نے اپنے طریقے سے کھانا بٹوانے کا طریقہ سوچا، اور اس طرح سے انہوں نے حکمت سے بانٹا کہ جب رات کے 12 بجے وہ لوگوں کو وہ کھانا بانٹ رہے تھے، وہ بھی کیا، کچا آٹا، اور اناؤنس کروا رہے تھے، ٹرک آ کے ان کا رک گیا اور وہ اناؤنس کروا رہے تھے کہ 1 کلو آٹا ہے، جو ضرورت مند ہے آ کے لے جائے۔ اب 1 کلو آٹا تو کوئی بہت ضرورت مند ہوگا جس کے گھر میں بالکل کھانے کو نہیں ہوگا، وہی لینے آئے گا۔ تو آئے لوگ لینے، واقعی میں جو ضرورت مند تھے وہی رات کے 12 بجے اٹھ کے اور جو ہے جلدی سے اپنے آپ کو جو ہے لینے دوڑے وہ لوگ لپ کے۔ 1 کلو آٹا بھی ان کے لیے بہت تھا، کہ جو انسان کے گھر میں 1 بوند آٹا نہیں، ان کے لیے 1 کلو آٹا بہت ہے۔ تو انہوں نے 1 کلو آٹے کے اندر 25 ہزار روپے رکھے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کتنی زبردست حکمت ہے نا۔ ایسی حکمت سے انسان کو کام کرنا چاہیے۔ اپنا تحقیق بھی کی انہوں نے دماغ بھی لگایا کہ اس طرح سے کہ رات کے 12 بجے تو ایک غریب آدمی جس کے گھر میں بالکل آٹا نہیں ہوگا، وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر کے 1 کلو آٹا لینے اس طرح سے اتنی دور تک کی آئے گا، اور جب آئے تو ان کو اس طرح سے انہوں نے مدد بھی کی لوگوں کی نا۔ تو اچھی چیز تو پھر انسان کو کہیں سے بھی لے لینا چاہیے، چاہے پھر وہ کوئی بھی کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے حکمت پتہ چلی انسان کو خرچ کرنے کی۔ پھر وفی الرقاب میں وہ سارے لوگ آ جائیں گے جو کون ہیں، غلام ہیں، گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کرنا ہے انسان کو۔ تو وفی الرقاب میں ہر وہ شخص جو قید کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو غلام بنا لیا گیا، اس کو قید کر لیا گیا، اس کو پھر آزاد کرنا ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنا، گردنوں کو چھڑانا، گردنوں کو آزاد کرنا۔
آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں نا جو بے خطا بے قصور جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جھوٹے جھوٹے الزام لگا کے نا، اور ایک جو ہے تعصب کی وجہ سے ان کو قید کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے جو کافی ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے اور جو صدقہ خیرات کرتے، تو پھر اپنا مال وہ اس راہ میں بھی لگائیں، بے قصور بے خطا جو ہے ان غلاموں یعنی کہ جو مسلمانوں کو قید کر لیا گیا ان کو بھی چھڑائیں۔ اور آج تو یہ غلام نہیں ہے نا، غلامیت تو آج تو ختم ہو گئی، لیکن جو جھوٹے جھوٹے الزام لگا کے جن کو قید کر دیا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا، پھر ان کو بھی کیا کرے، ان کو بھی آزاد کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان یعنی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے آزاد کرنے والے کے جسم کے بھی ایک عضو کو دوزخ سے بچائے گا۔ اتنا زیادہ جو ہے اجر ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی غلام کی غلامی میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا، تو اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مال اس غلام کی اس قیمت کو پہنچ جائے تو انصاف کے ساتھ تجویز کی گئی ہو، تو وہ آزاد کرنے والا اپنے شرکا کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر دے اور اسے آزاد کر دے، اور اگر اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں تو پھر وہ غلام اتنا ہی آزاد ہوگا جتنا کہ وہ آزاد کیا گیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ جب بھی ان کے پاس مال ہوتا تھا تو مکہ کے جتنے بھی کمزور بوڑھے لوگ تھے ان کو وہ آزاد کرتے تھے۔ تو ان کے والد کہتے تھے کہ ارے بیٹا تم کم سے کم جوان جو غلام ہے، جو طاقتور غلام ہے، ان کو آزاد کرو تاکہ وہ تمہاری جو ہے نا خدمت کر سکے، تمہارے کچھ کام آ سکے، کیا تم ان بوڑھے بوڑھے اور ایجڈ غلاموں کو آزاد کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام اللہ کی خاطر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، ان کے الفاظ سنا کریں کہ اتنی ایسی بات، ایسے خوبصورت کلام کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور بہت غلاموں کو انہوں نے آزاد کرایا۔ پھر دیکھیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے افعال نماز کو ان کے اوقات میں سر انجام دیا، اور رکوع سجود اطمینان اور خشوع کے ساتھ اس کو سر انجام دیا جس طرح شریعت سے مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے نا، وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر یہاں پہ زکوٰۃ سے آ گیا، زکوٰۃ یعنی مال کی زکوٰۃ مراد ہے یہاں پہ جو ہے نا وَآتَى الزَّكَاةَ، تو زکوٰۃ ہر جو صاحب استطاعت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے کہ انسان کو اپنے جو ہے مال کے حساب سے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ پرسنٹیج اس کا اتنا ہے کہ 1,00,000 پر 2,500، تو سال بھر میں ایک بار اس کو دینی ہے یہ زکوٰۃ۔ اور پھر کیا کرنا ہے اس کو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یعنی اور جب عہد کر لے تو اس کو پورا کرے، اس طرح جس طرح یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ مِيثَاقَ، سورہ رعد میں ہے، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قرار کو نہیں توڑتے ہیں۔ اس کے برعکس صفات نفاق کے نام سے ہے نا، جو منافق ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، منافقت کی 4 نشانیاں ہیں۔ جب وعدہ کرتا ہے وہ توڑتا ہے نا، اس میں سے ایک ہے۔ لیکن ایمان والے کیا ہوتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب بھی وہ وعدہ رکھتے ہیں، معاہدہ رکھتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ والصابرین، اور پھر وہ صبر کرنے والے ہیں، ہر حالات پر صبر ہے نا، صبر کرنے والے ہیں۔ صبر ہر حالات، جیسے بھی حالات ہوں، شدت ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، لوگوں کی باتیں ہوں، ایسی باتیں ہوں جو بالکل لگتا ہے کہ کلیجہ پھاڑ دیں گے لوگ نا، ایسی باتیں حالات میں، بیماری میں، ازاری میں، پریشانی میں، لاسز میں، تنگی میں، مصیبت میں، موت میں، زندگی میں انسان کیا کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، صبر کرنے والا۔ آپ دیکھیں
علم حاصل کرنا بھی کیا ہے، اس میں بھی زبردست صبر کی ضرورت ہے نا. بغیر صبر کی انسان کو علم نہیں آ سکتا ہے. ایک طالب علم کو ضروری ہے کہ وہ صبر کرے. صبر اس کو کس چیزوں پہ ہوتا ہے؟ انسان کو جو تکلیفیں آتی ہیں اس راہ میں تو پھر صبر آتا ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے. محنت، مشقت، ہر چیز میں انسان کو صبر کی ضرورت ہے، بہت صبر کی ضرورت ہے اس کے اندر. بنا صبر کے ایک طالب علم کو علم نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کرے. تو اگر آپ دیکھیں سیرت کا اٹھا کے مطالعہ کریں تو اس میں کافی واقعات ایسے ہیں جس میں زبردست صحابہ نے بھی صبر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب صبر کیا. عمرہ قضا کے دوران ان قریش مکہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ مسلمان ان کی آنکھ کے سامنے آزادی سے عمرہ کے مناسک ادا کرے. چنانچہ 3 دن کے لیے شہر کو خالی کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دنیا دار اور جو بھی یہاں پہ مطلب کی بات اس چیز کی ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ کے دوران کا واقعہ ہے. آپ دیکھیں کسی نبی کو بھی کبھی بھی کسی نے نہیں روکا، کسی انسان کو، کسی شخص کو، کسی کو عمرہ کرنے سے نہیں روکا. اور آپ دیکھیں عمرہ کرنے کو کس کو روک دیا گیا؟ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اور ان کو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو روک دیا گیا. اور کہا گیا ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں معاہدہ ہوا کہ آپ لوگ اس سال جائیں، اگلے سال آئیے گا حج کرنے. پھر آپ جب بھی یہاں پہ حج کریں گے ہم سب اس جو مکہ شریف ہے، مکہ خانہ کعبہ کو خالی کر دیں گے، تو آپ لوگ حج کر کے چلے جائیں گے اور تلوار وغیرہ کچھ بھی نہیں لے کر آئیں گے ساتھ میں. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایگری ہو گئے، راضی ہو گئے، کانٹریکٹ سائن ہوا، معاہدہ سائن ہوا اور سب کے سب چلے گئے. لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاں کیا تھا اس وقت صحابہ بہت غصے میں تھے. وہ کہتے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاہدہ آپ نے سائن کیا جس میں آپ کا بہت ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کے خلاف ساری باتیں ہیں اور ان کے حق میں ساری باتیں لکھی گئی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے. بظاہر وہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہوا، لیکن وہ کیا تھا؟ دراصل وہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوا تھا. بہت سارا اس سے دین کو تقویت پہنچی. لیکن آپ دیکھیں کیا تھا، صبر کیا نا، ایسا صبر کی مثال بن گیا. سیرت میں زبردست ایک واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے نام سے، چاہے تو آپ لوگ مطالعہ کیجیے گا. کیسا صبر ہے نا، ایک انسان جو گیا ہے احرام پہن کے اور وہ یہاں سے گھر سے نکل گیا ہے، اور کیسا خوشی ہوتی کہ ہم جا کے اب خانہ کعبہ کو دیکھیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، قربانی کریں گے نا. وہاں جا کے پتہ چلتا ہے گیٹ پر کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو روک دیا جا رہا ہے، اسی لیے کیونکہ آپ نے توحید کا پیغام پہنچایا ہے. پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، تکلیف پہ بھی صبر کیا نا صحابہ نے. پھر جنگ بدر کے موقع دیکھے، جنگ احد کا موقع دیکھے نا. ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے، تو ان آزمائش پر انسان کو کیا چاہیے؟ ضرورت صبر کی، اور بے انتہا صبر کرنا انسان کو. ٹھیک ہے، یہ صبر ہو گیا. اور کیا کرتے ہیں؟ اور نیکی کا کیا معیار ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ فی الباسائی والضرائی وحین الباس، اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تکلیف میں بھی. ٹھیک ہے، اور جنگ کے وقت، یعنی کہ صبر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ صبر کرنے والے ہر حال میں صبر کرتے ہیں، خوشی ہو یا تنگ دستی، جنگ کا وقت ہو یا بغیر جنگ کا وقت، ہر حال میں اللہ کا صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا. اور آپ دیکھیں کہ تکلیف ایسا نہیں کہ انسان کو سامنے سے جو وار کیے جا رہے وہی تکلیف ہے. تکلیف دہ باتیں بھی، تکلیف دہ جو انسان باتیں اور ڈائلاگ مارتا ہے نا، وہ بھی سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں. ان سب حالتوں پہ بھی انسان کیا کرے؟ صبر کرے. لوگوں سے لڑتا جھگڑتا اور ہر جو ہے نا جواب دیتا ہے نا، پھر ہے نا، کیونکہ ایک جب قرآن پڑھنے والے ہوتے تو کیا ہوتے؟ پھر وہ ایک قرآن کو پریزنٹ کرنے والے ہوتے، ریپریزنٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگ ایسا نہ ہو بدگمانی کرنے لگ جائیں کہ دیکھو قرآن پڑھنے والے کیا ایسے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو پھر کیا کریں؟ صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں نا. ہر حال میں اللہ کا جو ہے صبر اختیار کرنے والے ہیں. تو صبر، ہر حال میں صبر.
والصابرین فی الباسائی والضراء وحین الباس۔ اہم نیکیوں میں سے آخری نیکی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ سختی اور تکلیف، نقصان اور تنگی، جنگ و جدال کے وقت صابر ثابت قدم رہنا چاہیے انسان کو۔ بے صبری، ناشکری، بزدلی، گھبراہٹ، یہ سب کیا ہے؟ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر لینا، یہ تمام جو خرابی ہے اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کا وقار اس میں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان دے دے، لیکن شکست کھا کے میدان جنگ سے نہ بھاگے۔ آپ دیکھیے جب بھی انسان کو یہ اس طرح سے کلاس جوائن کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو جنگ کا میدان ہے نا۔ آپ دیکھیے بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، اس چیز سے گھبرا جاتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کورس کو چھوڑ دیتے ہیں نا۔ آج جنگ کا میدان بھی تو کیا ہے؟ یہی علم ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان جنگ کرے نا۔ اور جب اس کورس کے اندر کوئی آ گیا، اس کو اتنی مشکل لگی، اس کی اتنی گھبراہٹ ہوئی، اس کو اتنا زیادہ اس کو ٹف لگا کہ وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں نا۔ تو جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، تنگی ہو یا تکلیف ہو، ہے نا، جنگ کا میدان ہو یا پھر کوئی بھی فیلڈ میدان ہو جہاں پہ جو بات جہاد کی ہے، تو پھر وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ انسان کو صبر کرنا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں یہاں پہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ جنہوں نے سچ کہا، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ متقین ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سچ ہیں، سچے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو ان کو مذکورہ صفات سے یہاں پہ بتایا گیا ہے، اپنے ایمان میں وہ سچے ہیں۔ یہاں پہ جتنی بھی جو یہ صفات ہے اگر کوئی شخص میں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ سچا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قلبی ایمان کو اپنے اقوال و افعال کے ساتھ سچ ثابت کر رکھا ہے، لہٰذا یہی لوگ سچے ہیں۔ اولئک هم المتقون، اور یہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے یہ محرمات میں سے بچے اور طاعت سر انجام کو دیتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت ہے آیت نمبر 178۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی یعنی کہ مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع یعنی کہ دیت کا مطالبہ ہو تو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان کو جو ہے کیا کرنا ہے، کہ ایمان والوں سے یہاں خطاب ہے اور تمہارے لیے کیا کیا گیا ہے؟ قصاص رکھ دیا گیا ہے، بدلہ رکھ دیا گیا۔ قصاص مینس بدلہ ہے، بدلہ ہے تمہارے لیے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں تمہارے لیے قصاص میں بھی عدل کو فرض کر دیا گیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت کو مارا جائے گا، اور حد سے تجاوز نہ کرو جس طرح کہ تم میں سے پہلے لوگوں نے حد سے تجاوز کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بدل دیا تھا۔ اس آیت کے نزول کا سبب دراصل یہ ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر ہیں۔ بنو نذیر نے زمانہ جاہلیت میں بنو قریظہ سے لڑائی کر کے انہیں مغلوب کر دیا تھا، لہٰذا جب بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تھا تو اسے قصاص میں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ 100 وسق کھجور بطور فدیہ ادا کر دیا جاتا تھا، چونکہ بنو قریظہ کی دیت سے بہت کم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قصاص میں بھی عدل کو اختیار کیا جائے اور فساد کرنے والوں کو، تحریف کرنے والوں اور
اور ازراح کفر و بغاوت اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے والوں کی نقش قدم پر نہ چلا جائے۔ بس اسی وجہ سے فرمایا کہ تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے کا خون کا حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قصاص کا معنی کیا ہے؟ خون کسی نے کیا تو بدلے میں خون کا جو ہے بدلہ لینا، تو قصاص کے معنی خون کے بدلے خون ہے۔ تو اس طرح آزاد کے بدلے آزاد، اگر کوئی آزاد مارا گیا ہے تو اس کے بدلے آزاد کو مارا جائے گا، یعنی کہ جس شخص نے کسی کو اگر قتل کیا ہے تو اس شخص کو بدلے میں مار دیا جائے گا۔ اور بدلے غلام یعنی غلام کے بدلے، اگر کسی غلام نے غلام کو مارا تو غلام کو مار دیا جائے گا، اگر کسی عورت نے کسی عورت کو مارا تو اس عورت کو مار دیا جائے گا۔ اور اس آیت کا کچھ حصہ بھی منسوخ کیا گیا جس میں حکم بھی ہے کہ جان کے بدلے میں جان کو مارا جائے، یعنی کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 نے اس آیت کو کچھ حصہ منسوخ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر معروف طریقے سے احسان کے ساتھ اتباع کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قصاص بھی رکھا ہے اور دیت بھی رکھی ہے اور معافی بھی رکھی ہے، ایک بیچ کا حصہ بھی رکھا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہے۔ بدلہ یعنی دیت یا معاوضہ، یعنی کہ یا بدلہ لے یا دیت یا معاوضہ لے لے یا پھر معاف کر دے۔ 3 اصول بتائے گئے ہیں۔ اگر کسی شخص کو قتل کر دیا گیا تو بدلے میں اگر گھر والے چاہیں تو بدلے میں اس شخص کو بھی قتل کروا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، خون کا بدلہ خون لے سکتے ہیں، پھر یا تو پھر دیت یعنی معاوضہ جسے کہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں یا پھر معاف کر سکتے ہیں۔ مقتول کے بھائی سے مراد ہے یہاں پہ، یعنی کہ گھر والے جو اگر ماں باپ ہیں یا بھائی ہیں تو اگر جو ہے کسی کا وارث ختم ہو گیا تو پھر وہ گھر والے یا بھائی یا ماں باپ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ جو اس قتل کے جس کا قتل ہوا ہے مقتول کے وہ وارث ہیں، وہ قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کا قتل کیا جائے گا نا، تو جب قاتل کو معلوم ہوگا کہ جو ہے نا کہ اس کا بھی قتل کر دیا جائے گا تو کتنا زیادہ پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے گھر والے بھی اسی چکر میں جو ہے نا اپنے نوٹوں کی جو ہے نا انبار لگا دیتے ہیں۔ غلطی سے کسی کا قتل بھی ہو گیا یا جان بوجھ کے کسی کا قتل ہو گیا، ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی نا، اور آپ دیکھیں کہ خون کا بدلہ خون ہے نا، اسی لیے زبردست یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آیت ہے۔ اور اگر انسانی جہاں پہ ایسے ملک جہاں پہ یہ شریعتیں فالو ہوتی ہیں، ان شریعتوں کو دین کی شریعتیں قرآن و سنت کی شریعت کو فالو کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ زیادہ قتل اور خون ریزی بھی نہیں ہوتا ہے نا، اتنے کڑے قانون ہیں اسلام کے الحمدللہ۔ اور یہ جو قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی شریعت بنتی ہے کس چیز سے؟ قرآن اور سنت سے مل کر شریعت بنتی ہے۔ یہ قانون کسی سعودی عرب والوں نے نہیں بنائے ہیں یا ترکی والوں نے نہیں بنائے ہیں یا کسی دبئی وغیرہ کے بادشاہ نے نہیں بنائے ہیں، یہ جو قانون ہیں یہ قرآن اور سنت سے بنائے گئے ہیں۔ اس میں قرآن کی آیت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے، اور اللہ نے واضح کر دیا یہاں پہ نا کہ تم نے اگر کسی کو قتل کیا تو کیا ہوگا؟ خون کا بدلہ خون ہے، قصاص ہے، قصاص ہے، یہی تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ قصاص میں تم کیا کیے جاؤ گے؟ تم خود بھی قتل کیے جاؤ گے۔ پھر اگر کوئی معاف کر دے تو پھر معاف کر دے، اور پھر نہیں معاف کرتا ہے تو پھر کیا کرے؟ اس کو اگر معاوضہ دے کے چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک خون جیسے کسی کا کر دیا تو معاوضے میں کہا جاتا ہے 100 اونٹ کے برابر جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں، مال دیا جاتا ہے، یا پھر معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری سچویشن آئیں گی اس آیت کے اندر، تو یہ تمام باتیں اس آیت کے اندر آئیں گی۔ اور فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، یعنی معافی کی 2 صورتیں ہیں، ایک بغیر مالی معاوضے کے یعنی کہ دیت لیے بغیر محض رضا الہی کے لیے معاف کر دینا، اور دوسری صورت قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا ہے۔ اگر دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے۔ واداء الیہ بإحسان میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے۔ اولیاء مقتول نے اس کی جان بخش کر، یعنی کہ گھر والوں نے
مقتول کی جان بخش کر اس پر جو احسان کیا اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی عزیز قتل ہو جائے تو اسے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، خواہ وہ فدیہ لے لے، خواہ وہ بدلہ لے لے، یعنی کہ بدلے میں اس کو مار ہی ڈالے، ٹھیک ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف، یہ رحمت، یعنی یہ قصاص یا معافی یا دیت، یہ تینوں صورتیں اللہ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو اہل تورات پر قصاص یا معافی تھی ہی نہیں، اور اہل انجیل کے لیے صرف معافی تھی، یعنی اہل تورات پر قصاص یا معافی تھی اور اہل انجیل کے لیے صرف معافی تھی، قصاص نہ تھا اور نہ دیت۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا، دیت نہیں تھی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں فرمایا تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے گا، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی کہ بھائی کے جو قصاص میں کچھ معاف کر دے، تو چنانچہ معافی یہ ہے کہ قتل عمدہ کی جگہ قتل عمد میں دیت کو قبول کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ دیت قبول کر لے یا معاف کر دے۔ تو معافی کی بتائی 2 صورتیں ہیں، معاف کرتے کوئی بھی سامان وغیرہ نہ لے، اس سے کوئی بھی مال وغیرہ نہ لے، اور دوسری صورت معافی کی کیا ہے، معاف کر دے پھر ساتھ میں دیت بھی لے، تو یہ معافی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کے معنی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصاص کی عظیم حکمت بیان فرمائی ہے نا، کہ قصاص میں زندگی ہے، اس لیے کہ جس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہے گی، اگر اس نے کسی قتل کو قتل کر دیا تو کیا ہوگا، بدلے میں وہ خود بھی مارا جائے گا۔ اس طرح جب لوگ قاتل کو قتل ہوتا دیکھ لیں گے تو وہ قتل کرنے سے خوف کریں گے، کسی اور کا قتل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر قتل کی سزا قتل کے علاوہ کچھ اور ہوئی تو شاید اس کا جو ہے انسان کو بے خوف ہو جائے اور وہ ایسی آرام سے خون ریزی کرے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں کیا ہے آج، اسی طرح سے ہے نا، کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم قتل کر دیں گے تو ہمیں بس تھوڑی سے تھوڑی ضمانت ملے گی یا عمر قید، تو سامنے والے کو انسان، ہندوستان میں آپ پیپر پڑھیں، نیوز پڑھیں، روز کے روز قتل ہو رہے ہیں نا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں پہ شریعتی جو قرآن کی جو شریعت کے لا وہاں پہ جو ہے عائد ہیں، یہاں پہ فالو کیے جاتے ہیں، وہاں پہ اس طرح سے قتل خون ریزی وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ اتنے کڑے قانون ہیں نا، اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی کا قتل کریں گے تو بدلے میں ہم کو بھی مار دیا جائے گا، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، تو پھر اس میں کیا ہے، زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس میں قصاص میں زندگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایمان لائے ہیں تم پر کیا ہے، قصاص میں زندگی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمان والوں کو بتا دی گیا کہ اگر تم کیا کرو گے، تم نے اگر کسی کا قتل کیا تو بدلے میں کیا ہو جاؤ گے، تم بھی قتل کر دیے جاؤ گے، تو تم کسی کا بے جا بنا مطلب کسی کا قتل مت کرو، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے قتل جو 4 سچویشن ہیں، ان 4 سچویشن میں قتل بس جو ہے خالی اجازت دی گئی، باقی اس میں قتل کرنے کا گویا ایسا ہے جرم جیسے اس نے پورا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ پہلا ہے رجم، یعنی کہ زنا، شادی شدہ کسی نے اگر زنا کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا کیا ہے، مرتد ہونے کی یعنی کہ ایک مسلمان ہے، وہ اس نے اپنا اسلام چھوڑ کے غیر ہندو دھرم اپنا لیا یا کوئی بھی دھرم، مرتد ہو گیا، تو اس کو پھر کیا کیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اسلام کی خاطر جب جنگ لڑی جاتی ہے تو جنگ کے میدان میں قتل کیا جانا، اور پھر چوتھی یہی ہے جو قصاص ہے، قصاص یعنی خون کے بدلے خون، اس کے علاوہ جو ہے اجازت نہیں دیتا جو شریعت کسی کا قتل کوئی کرے۔
ٹھیک ہے. تو قتل کسی کا کسی نے کیا تو گویا اس نے پوری کائنات یعنی پورے سارے تمام انسانوں کو قتل کر دیا گیا. تو کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا ہے. بہت بڑی سزا ہے اس کی، بہت بڑی سزا. کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن جب جو ہے انسان خود قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو پتہ ہے کہ مار دیا جائے گا، تو پھر کیا ہے، تو ایسے لوگ کیا ہے اس سے بچیں گے، اس سے ڈریں گے، اور وہ قصاص میں زندگی ہے. تو قصاص میں کیا ہے، زندگی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص میں زندگی کو قرار دیا ہے. اور یہ اس لیے کہ کتنے ہی لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ اس خوف کی وجہ سے قتل نہیں کرتے، کیونکہ بدلے میں ان کو بھی کیا ہوگا، قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو قصاص میں کیا ہے، زندگی ہے. سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کوئی اور چیز بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے غلہ اگایا اور نفس کو پیدا کیا، نہیں سوائے اس فہم اور فراست کے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو قرآن کے بارے میں عطا فرماتا ہے، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے یعنی اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. میں نے سوال کیا کہ اس صحیفے میں کیا ہے، تو انہوں نے بتایا سب مسلمانوں کے خون کے برابر ہے، اور قیدی کو چھڑانا، اور یہ کہ کوئی بھی مسلمان کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. یہ مسند احمد اور بخاری کی حدیث ہے. الحمدللہ بہت خوبصورت آیت ہے. اور اگر یہ قانون نافذ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا قتل ختم ہو جائے گا. قتل بے گناہ لوگوں کا اتنا قتل ہوتا ہے نا، اور بس یہ جب لا اتنے کڑے اور سخت ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں، کرائم نہیں ہوتے ہیں، کرائم ختم ہو جاتے ہیں. جب اتنے شریعت زبردست کڑے قانون ہے نا، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ شریعت بہت زیادہ ہے اور اسلام بہت زیادہ ایکسٹریم ہے اور شریعت کے بہت کڑے قانون ہیں، تو دیکھیں اللہ نے یہ جو قانون بنائے ہیں اپنے حکمت سے بنائے ہیں، حکمت کے تحت بنائے ہیں. اور اس میں بھی کیا ہے، انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اس میں بھی بہترائی ہے. تو اللہ کے ہر فیصلے کے آگے ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. تو اس میں بھی اللہ کی زبردست حکمت ہے جو ہم انسانوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 180. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر مال چھوڑے جا رہا ہے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کریں. یہ متقیوں پر لازم ہے. تو یہاں پہ سورہ نساء کی آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت منسوخ ہے، اس کا اب حکم نہیں ہے، لیکن آیت موجود ہے نا. ناسخ منسوخ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ آیت موجود ہوتی ہے لیکن اس کا حکم نہیں باقی رہتا. تو جب وراثت والی آیت سورہ نساء میں نازل ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم باقی نہیں رکھا، کیونکہ ایک جب آیت بہترین آ جاتی ہے تو پہلی والی جو آیت ہوتی ہے وہ منسوخ کر دی جاتی ہے. آیت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم باقی نہیں رہا. تو یہاں پہ یہ آیت منسوخ ہے، آیت موجود ہے لیکن حکم نہیں ہے. یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب وراثت کی تقسیم کا قانون ابھی مقرر نہیں ہوا تھا. اس وقت ہر شخص پہ یہ لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے وصیت کے ذریعے مقرر کر جائے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد خاندان میں جھگڑے نہ ہوں، کسی حقدار کی حق تلفی نہ ہو. بعد میں وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رول بنا دیا، سورہ نساء میں جو آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت، احکام میراث کی وضاحت کر دی. اس کے 2 قاعدے بتا دیے. اب کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے ہیں ان کے حصے میں نہ تو وصیت کی جا سکتی ہے اور نہ کسی
وارث کو وراثت سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی وارث کو قانونی حصے میں سے جو طے ہے نہ اس سے زیادہ دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ شریعت نے جو حصے جتنی مقدار میں مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو اس سے زیادہ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے بات واضح ہو گئی۔ دوسرا ہے کہ وصیت کل جائیداد کو کے 1/3 حصے کی جا سکتی، یعنی کہ یہاں پہ جو ایک آیت ہے نا، چھوٹا سا حصہ اس آیت کا باقی رہ گیا، باقی پوری آیت منسوخ ہو گئی یہاں پہ، یعنی کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یعنی کہ تم پر فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگی، یعنی کہ انسان جب فوت ہونے لگتا ہے اگر اس نے اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ 1/3 کا وہ مالک ہے، یعنی کہ اس کی پراپرٹی ہے کروڑوں کی، لیکن اس کا وہ مالک کتنا ہے؟ 1/3 حصے کا، 1/3 حصے کا اگر وہ مالک ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کی وصیت کر سکتا ہے۔ تو اس کو حق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس کی وہ وصیت کر دے، اگر وہ اپنی زندگی میں وصیت نہیں کر پایا تو مرتے ٹائم اس کی وصیت کر سکتا ہے۔ تو وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے فیصلے کے حساب کے مطابق مال مل جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو وارث نہیں ہے ان کے لیے اب بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ مثلاً کوئی غریب ہے، معذور ہے، خاندان میں ہیں کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی کمائی کے لیے کچھ بھی نہیں خرچ کر پاتے، اپنی چیزوں کے لیے کچھ بھی نہیں کما پاتے، جو ان کی کمائی اتنی چھوٹی سی ہے کہ وہ اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتے، اور وہ عزیز قرابت دار ہیں، یا پھر کوئی نہیں ایسا، یا پھر انسان اپنا مال مسجد میں لگانا چاہ رہا ہے نا، مسجد میں لگا کے اور سوچ رہے کہ ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اللہ تعالیٰ، تو مسجد بنانے کے لیے بھی اپنی جو ہے 1/3 میں سے وصیت کر سکتا ہے، یا کوئی بھی اسلامک کام ہو رہا ہے اس میں وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرا 1/3 کا جو حصہ ہے فلاں فلاں میرے لیے لگا دیا جائے، یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ صدقہ جاریہ پروجیکٹ ہے اگر انسان اپنا 1/3 مال ایسی جگہ پہ لگا جائے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں نا کہ مر کے چلے جاتے ہیں اور ان کے بعد سب کا سب ان کے گھر والے قبضہ لیتے ہیں، اور جیسے لگتا ہے کہ انسان جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کو پسند نہیں رہتے، بس سوچتے ہیں کہ اب جائیں اور تب جائیں تاکہ یہ اوپر جائیں اور ہم ان کے پیچھے اپنی ساری پراپرٹی بانٹ لیں اور اپنے بچوں کو بانٹ دیں نا، ویٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی موت کا، ہے نا، لا تو بس استغفر اللہ۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی نا، انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنا یہ سب چیزیں لکھ کے رکھ لے کہ ایک میرا وصیت نامہ ہم بنا لیں، اور اس وصیت نامے میں یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اس طرح سے اگر ہمیں پسند نہیں ہے تو نہ تو میرا تیجہ ہو، نہ پھر میرا 40واں ہو، اور میرا 1/3 کا جو حصہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، کسی مسجد میں لگا دے، یا ہم جانتے ہیں کوئی بہت غریب ہے جن کے حصے تو مقرر کر دیے، باقی ان کے بہت سے جو دوری رشتہ دار ہیں ان کے حصے تو مقرر نہیں ہیں، اگر کوئی خاندان ہی کا انسان ہے، خاندان میں ہی کوئی انسان بہت غریب ہے تو انسان اس کو بھی اس سے 1/3 سے دے سکتا ہے۔ یا جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک جو دادا ہیں اور ان کا پوتا یتیم ہے، اس کا یتیم کا جو یتیم پوتا ہے اس کی پراپرٹی میں اس کو نہیں حصہ ملنے والا ہے نا، تو وہ غریب بھی ہے، تو دادا پھر اپنے 1/3 میں سے اس پوتے کو وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے 1/3 میں سے اس کو دے دینا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وصیت انسان کر سکتا ہے، جہاں سے اس کو نہیں مل رہا ہے، اس کے وراثت میں حصہ نہیں مل رہا ہے، تو پھر اس ضرورت مند، کوئی بھی ایسا ضرورت مند ہو، کوئی بھی ایسا غریب ہو، کوئی بھی ایسا خاندان کا مسکین ہو، یا تو اس کو وصیت کر دیں، یا پھر اللہ کی راہ میں، مسجد میں، تعمیر میں، اسلامک جگہ جہاں پہ مدرسے ہیں، جہاں پہ پڑھنے کام ہوتا ہے وہاں پہ انسان خرچ کر دے، یا کوئی کنواں کھدوا دے، یا کوئی ایسا پینے کا لوگوں کے فائدہ پہنچنے کی چیز بنا کے لگا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے انسان کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو اپنے 1/3 کی انسان کیا کر سکتا ہے؟ وصیت کر سکتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ سب کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 181، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جو کوئی اس کو بدل ڈالے، تو جو کوئی بدل دے بعد اس کے جو اس نے سنا ہے اس کا، تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جس نے اس کو بدل دیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اس نے وصیت کی
اور اس کو بہترین وصیت کر کے گیا اور حساب سے کر کے گیا جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ ہیں صحیح وصیت کو، بہترین وصیت کو، سچی وصیت کو بھی کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں نا۔ یہ سے بعض وقت انسان نے نہیں لکھ پایا، نہیں کہہ پایا تو زبان ہی کہہ جاتا ہے کہ ہمارے جو وصیت ہے قرآن و شریعت میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم لوگ ویسے ہی حصہ بانٹ لینا آپس میں، لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ نہیں بانٹا جاتا ہے۔ بیٹیوں کا حق تو سب سے پہلے غصب کر لیا جاتا ہے۔ تو وہی ہمارے کے ہندوستانی جو ہے نا رسم و رواج آج بھی ہیں، تو مسلمان بیٹیوں کے حصے نہیں دیتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کہہ بھی جاتے کہ بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دینا، بیٹیوں کو ان کا حصہ ضرور دینا، اور پھر ان کا جو حق ہے ان کو دے دینا، لیکن پھر بھائی جو ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے، نہ دینا پسند کرتے ہیں۔ پھر بہنیں بھی سوچتی کہ میرا میکہ نہ چھن جائے ہم سے، میرے میکے میں آنا جانا نہ بند ہو جائے، یا میرے بھائی باوج ہم سے نہ الگ ہو جائے، تو اس ڈر کے مارے وہ حصے نہیں لیتی ہیں۔ ماں باپ نے تو کیا تھا، وصیت کی تھی کہ فلاں فلاں کو تم دے دینا، لیکن بچوں نے نہ دیا، تو یہ غضب کر لینا کیا ہے؟ بدل دیا، سننے کے بعد بھی بدل دیا، تو پھر کیا ہے؟ تو اس کا گناہ اس پر ہے۔ کسی کا حق مارنا، کسی کی زمین لے لینا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے دنیا میں کسی کی ایک بالش کسی کی زمین ہڑپ لی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق پہنا دیں گے۔ توق آپ سمجھ رہے نا، گلے سے جو بالکل چپکا رہتا ہے، توق بھاری سا، اور قیامت کے دن انسان خود بھی نہیں چل پائے گا۔ آپ سوچے کہ زمینوں کا توق لے کے وہ کیسے چل پائے گا؟ زبردست اس کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا، یعنی جنہوں نے وصیت سنی بعد میں اسے بدل دیا تو اس کا گناہ جنہوں نے بدل ڈالا اس پر ہوگا، اور سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جس نے بھی وصیت بدلی تو اس کی کیا ہے؟ ہلاکت ہے، اس کے نامہ اعمال میں ہلاکت ہے۔ اور بدلنے والا دیکھیں خود بدل دیا، اس نے اپنا جو ہے گناہ اپنی ذمہ لکھوا لیا۔ جس نے بدلا اس کے وارث نے تو سارا مال سمیٹ لیا، اب بدلا جس نے اس کے حق میں کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے۔ مال غصب کر لیا، رشوت لے لی، چوری لے لی، سب طرف سے مال اکٹھا کر لیا، سود لے لیا، بیاج لے لیا، سب کا حق مار کے بیٹھ گئے، سب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لی برائی، پھر کیا کیا؟ سب وارثوں کے لیے چھوڑ دیا، اور ہم تو انسان تو کیا ہوا؟ مر کے چلا گیا، اور سب لوگ اس کے پیچھے راج رچ رہے ہیں۔ اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ تو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا، اور اس کے لیے بڑا گناہ ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، کبھی بھی کسی کا حق نہ مارے، رشتہ داروں کا ان کا حق پہلے دے دیں۔ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ 3 گناہ ایسے ہیں، یعنی کہ جس نے کسی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق نہیں پورے کیے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تیسرا وہ ہے جس نے بندوں کے حق مارے، حقوق العباد مارے، تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کروائیں گے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بندوں کے تو حق پہلے دے دینا چاہیے انسان کو، یہ چاہے پراپرٹی کا ہے، چاہے لین دین کا ہے، چاہے جیسا بھی حق ہے اس کو اس کے حق دے دیں، کیونکہ آج جو ہم دے دیں گے وہ بہت سستا ہے۔ خدا نہ خواستہ آخرت میں خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص کو نیکیوں کا بڑا پہاڑ دیا گیا اور یہی رشتہ دار کہہ کے اللہ تعالیٰ سے لے گئے کہ اللہ تعالیٰ فلاں اس نے میرا ایک حصہ تھا اس نے نہیں دیا، مجھے اب جنت میں مجھے جنت میں جانا ہے، میرے پاس نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھایا اس کی نیکیوں کا انبار اور اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیا۔ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہوگا بڑے نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ سب سے کنگال ہوگا۔ صحابہ نے کہا کس طرح سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے لوگوں کا حقوق مارے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ برائیاں کی ہوگی، اس کی غیبتیں کی ہوں گی، تو لوگ آتے جائیں گے اس کے نیکیوں کا انبار لیتے جائیں گے، اور آخری میں کیا ہوگا؟ جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا تو اور لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے تو پھر لوگ اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال کے چلے جائیں گے۔ ایک شخص نیکیوں کا انبار لے کے لوٹ کیسا رہا ہے، دوسروں کی برائیاں گناہ اپنے سر پہ لے کے، اور اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیز سے بچائے، نیکیاں ضائع ہونے سے بچائے،
اور ہم اور آپ جو بھی نیکیاں کریں اللہ تعالیٰ سے آخرت کے لیے محفوظ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 182، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے تو طرفداری کا یا گناہ کا تو اصلاح کرا دے درمیان ان کے، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ یعنی اگر وصیت میں کوئی ایسی چیز جو اسلام کے خلاف ہے، تو جو چیز اسلام کے خلاف ہے تو پھر وہ منسوخ ہو جائے گی۔ جو ڈرے وصیت کرنے والے سے جو ڈر رہا ہے یا کوئی گناہ کی بات لکھوا رہا ہے یا کسی کی طرفداری کر رہا ہے تو ان کے درمیان اصلاح کر دے، اس وصیت کو درست کر دے، وارثوں کے درمیان درست کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جیسے بعض وقت ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کر لیتے ہیں، ماں باپ نے کیا وصیت کر دی، میرا بچہ میری وصیت سے بالکل، ہم اس کو وصیت سے اور اپنی پراپرٹی سے بے دخل کرتے ہیں، بے دخل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب لیکن وہ فوت ہو گئے، پھر کیا کرنا ہے، یا پھر ان کی جو وصیت ہے اس کو ٹھیک کر دینا ہے، درست کر دینا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے اس نے غلط بات وصیت کر دی یا اس طرح سے اس نے وصیت کر دی کہ ہم مرنے والے، میری یہ وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد تیجا چالیسواں آپ کرائیں، حالانکہ وہ تو بدعت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے خلاف ہے، غلط وصیت کر دیتا ہے، گناہ کی وصیت کر دیتا ہے، تو پھر اس کو وہ اصلاح کرا دے جو جاننے والے ہیں، جن کو علم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم غلط وصیت کو اصلاح کرا دو، گناہ کی وصیت کو اصلاح کرا دو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی وصیت کسی نے غلط کر دی ہے تو اس کی وصیت کو بدل دے، اور وصیت کیسی ہونی چاہیے، جیسی اللہ نے وصیت کی ہے رشتہ داروں کی، تو اللہ نے جو وصیت کی ہے وہ وصیت ہے۔ یعنی کہ اگر ماں باپ بچوں سے خوش نہیں ہیں اور بچوں کو اس کو پراپرٹی کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا کا سارا اپنی پراپرٹی کیا کریں گے، مسجد یا مدرسے میں دے دیں گے، تب پھر کیا ہے، یہ بھی غلط وصیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی وصیت کو پھر بدلا جا سکتا ہے۔ وصیت تو یہی ہے جیسی اللہ نے حکم کی ہے کہ اولادوں کو جو اللہ نے اور قرآن شریعت نے جو حصے مقرر کیے ویسے ہی حصے ملنے چاہیے، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو۔ تو اگر کوئی غلط وصیت کرتا ہے تو اس کی اصلاح کرا دینی چاہیے۔ آپ دیکھیں غلط وصیت کیا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے، لیکن اگر اس نے غلط وصیت کر دی ہے تو پھر کیا ہے، پھر وہ جہنم میں چلا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جس نے ساری زندگی اللہ کے کام اچھے نہیں کیے، وہ ایسی نماز ویسی زکوٰۃ اس نے نہیں ادا کی، لیکن آخری وقت میں اس نے وصیت بہترین کر گیا جیسے قرآن و سنت نے کہی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے نا۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 70 سال تک نیک لوگوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ وصیت کرتا ہے تو اس میں ظلم کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کے برے عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے لیکن وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے، تو اس کے لیے اس کے نیک عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اچھی وصیت کا انعام اور بری وصیت کا انعام، ٹھیک ہے۔ تو بری وصیت سے بچیں، اور اگر کسی کے والدین نے بری وصیت کر دی ہے تو قرآن اور شریعت کی روشنی میں ان کی وصیت کو درست کر دیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے بھی حقوق نہیں مارنے چاہیے، کسی کے بھی جو حقدار ہیں ان کو حق دے دینا چاہیے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو، جو بھی جس کا حصہ بنتا ہے اس کو اس کا حصہ دے دینا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو لوگوں کے حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ اللہ کا ہم سب حق ادا کرنے والے ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔